بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹی جماعت کی اردو سبق کا نام ہے ہمارے سرسبز جنگل۔ صفحہ نمبر 13 پہ پہلا اقتباس شروع ہوتا ہے، جو دوسرا ہمارے جنگلوں میں انواع اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلوں میں بارہ سنگا، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلاً نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہے۔ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، مثلاً پل، مکانات اور کشتیاں وغیرہ۔ جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹی سے مختلف اقسام کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رکھتے ہیں۔ جنگل ایسی دولت ہے جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ عزیز بچوں، جنگلوں کے ہمارے سرسبز جنگل کا جو یہ سبق ہے بہت دنوں سے ہم پڑھتے آ رہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو بھی انسان کی ضروریات ہیں وقتی طور اس دنیا میں، تو وہ جنگلوں سے ہی، پیڑ پودوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم کھانے کی کسی بھی چیز کا ذکر کریں تو اس میں بھی پیڑ پودے ہی آتے ہیں۔ پہناوے کی بات کریں تو کپڑا بھی پیڑ پودوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ لکھنے پڑھنے کی بات کریں تو کاغذ بھی پیڑ پودوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آج کا جو سبق ہے، اس میں کچھ پرندوں اور جانوروں کی بات کی گئی ہے کہ کشمیر کے جنگلوں میں جیسے بارہ سنگا ہے، ہرن ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، برفانی لومڑی اور اس طرح سے بہت قسم کے اور جانور بھی ہیں جو سارے ہمارے علم میں، ہماری نالج میں نہیں ہوتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے، لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں کے جنگلوں میں مختلف قسم کے پرندے جیسے نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ یہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے اور بھی ہیں کہ جب ہم گھر میں جو آگ جلاتے ہیں، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، ایندھن کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جنگل ہی سے آتا ہے۔ مکانات بناتے ہیں تو لکڑی جنگل سے حاصل ہوتی ہے، پل بناتے ہیں تو لکڑی جنگل سے حاصل ہوتی ہے، کشتیاں وغیرہ بناتے ہیں تو لکڑی جو ہے وہ جنگل سے ملتی ہے۔ اور جنگل سے بہت قسم کی جڑی بوٹیاں بھی تیار کی جاتی ہیں، یا جڑی بوٹیاں ملتی ہیں جن سے پھر دوائیں بنتی ہیں، یا وہ جڑی بوٹیاں ڈائریکٹلی بھی گھروں میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو جنگل ہیں، پیڑ پودے ہیں، تو یہ ہماری زمین کو کھسکنے سے بچاتے ہیں کہ یہ اپنے مٹی کو اپنے ساتھ جکڑے رکھتے ہیں، یعنی پکڑے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جنگل ایسی چیز ہے کہ جس کے انسان کو، بنی نوع انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو اس لیے اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سبز سونا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جنگلوں کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ تو اس کے کچھ الفاظ معنی بھی ہیں، انواع و اقسام، قسم کے، بے شمار، انگنت، تو لا تعداد بھی لکھ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ، سبز سونا بہت قیمتی چیز۔ اس طرح واحد جمع ہے نوع، انواع، قسم، اقسام، فائدہ، فوائد۔ جیسے یہاں پہ انواع اقسام آیا تو یہ دونوں جمع الفاظ تھے، تو اس لیے یہاں پہ اس کا میں نے واحد بھی لکھا ہے کہ انواع کا واحد ہے نوع، اقسام کا واحد ہے قسم۔ تو پھر ایک سوال ہے، سوال نمبر 4 ہے آپ کی کتاب میں، ریاست جموں کشمیر کے جنگلوں میں پائے جانے والے پرندوں کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، ریاست جموں کشمیر کے جنگلوں میں نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سے جانور ہوں گے جو ہمیں یا تو معلوم نہیں ہے یا ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ بھی کوشش کر کے پیارے بچوں اس کو صحیح طریقے سے یاد کرو، پڑھو، دیکھو۔